الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، خدائے پاک کا بڑا ہی کرم اور احسان اور فضل ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ساتوں زمین ساتوں آسمان کا مالک اللہ ہے، سورج کا بنانے والا اللہ ہے، چاند کا بنانے والا اللہ ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں موت دیتے ہیں. اگر ساری دنیا مل کر کسی کو عزت دینا چاہے، قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ساری دنیا مل کر کسی کو عزت دینا چاہے اور اللہ اسے ذلیل و خوار کرنا چاہے، ساری دنیا کی طاقتیں پاوریں مل کر کسی کو عزت بخش نہیں سکتی. اگر ساری دنیا مل کر کسی کو عزت دینا چاہیں اور ذلیل کرنا چاہیں، اللہ اسے عزت بخشنا چاہے، ساری دنیا مل کر اسے ذلیل و خوار نہیں کر سکتی. برادران قوم و ملت، بڑا ہی فضیلت والا دن ہے جمعہ کا. لوگوں نے جمعہ کو یوں سمجھ لیا ہے، جمعہ کے معنی آتے ہیں کہ آخر سے آنا اور آ کر 2 رکعت جمعہ کی فرض نماز پڑھ کے چلا جانا، میں نے جمعہ کا حق ادا کر دیا. جمعہ کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة
من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کا دن آ جائے، جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے، کہا گیا وذروا البیع، خرید و فروخت سے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی دکانوں کو بند کر دو جب تک کہ جمعہ کی نماز ادا نہ ہو جائے. جمعہ کے دن بھی لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن دکان نہیں چھوڑتے. بتایا گیا کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی فرشتے اپنے دفتر کو کھولتے ہیں اور نامی اعمال لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اسے اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا ثواب ملے گا. جب وقت گزرتا جائے گا اس کے بعد اونٹ کے ثواب میں کچھ کمی ہو کر بیل آ جائے گی تو اس کا ثواب فرشتے لکھنا شروع کریں گے. جب اس کا ثواب کے اندر اور کمی آئے گی تو بکرے کا ثواب لکھا جائے گا، اس کے بعد مرغ کا ثواب لکھا جائے گا، اس کے بعد آخر میں ایک انڈے کا ثواب لکھا جائے گا. معمولی ثواب نہیں ہے. اگر ایک بڑا جانور خریدنے کے لیے جائیں، ذرا تحقیق کر کے سوچیں کتنی رقم آپ کی لگ جائے گی. معمولی ایک بیل لینے جائیں، آپ کی کتنی قیمت اس میں لگ جائے گی. معمولی بکرا خریدنے کے لیے جائیں، 10, 12, 15 ہزار روپے آپ کے لگ جائیں گے. جمعہ کے اندر آنے میں اللہ اتنی فضیلت دے رہا ہے، اتنا ثواب دے رہا ہے. ذرا سوچ کر دیکھیے آج ہماری ثواب کمانے کا جو شوق ہے کیوں دنیا کے اندر بک جا رہا ہے. جب جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے فرشتے اپنے دفتر کو بند کر دیتے ہیں. بند کرنے کے بعد ثواب پھر نہیں لکھا جائے گا تو حسب معمول وہی نماز کا ثواب اللہ میں جو دیتے ہیں وہی ملے گا. محترم بزرگوں اور دوستوں، جمعہ کی نماز پڑھ کے چلے گئے، جمعہ کا آپ نے حق ادا نہیں کیا. جمعہ کے دن سورہ کہف بھی پڑھا جاتا ہے، جمعہ کے دن سورہ یاسین بھی پڑھا جاتا ہے. جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک درود آتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جو شخص جمعہ کی عصر کی نماز کے بعد 80 دفعہ اس درود کو پڑھے گا اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کریں گے. اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کریں گے. برادران قوم و ملت، ذرا سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے. ذرا سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے کہ آج کے ماحول کے اندر لوگ جتنا گانا سن رہے ہیں، جتنا اپنے محبوبہ کے لیے اپنے ترنم کے الفاظ سنا رہے ہیں، بڑی غور کرنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ ایک محبت والا درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. جو نبی ہمارے لیے ساری زندگی قربانی دے کر چلے گئے، جو نبی اپنے خون کو بہا کر چلے گئے، جو نبی ہمارے لیے ساری زندگی کو اللہ کے دین کے لیے، اس امت کے لیے قربان کر کے چلے گئے، آج ہم ایسے امتی ہیں. آزادی تو یاد ہے، آزادی 15 اگست یاد ہے، لیکن آپ کا آخری حجۃ الوداع آپ کو یاد ہے؟ ذرا مجھے بتائیے، حجۃ الوداع آپ کو یاد ہے جب آپ نے کھڑے ہو کر آخری خطبہ دیا تھا؟
اور قرآن پاک کی آخری وحی نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہے کسی کو یاد؟ کسی کو یاد نہیں ہے. آج کسی کو اپنے اوپر یہ نہیں ہے. لوگوں کو شان ہے میرا بچہ گانا گاتا ہے, میرا بچہ آج 15 اگست ہے ناچے گا, گانوں پر گائے گا. ذرا سوچ کر دیکھیے یہ اسکول والے, میری بات سنیے, مسلم اسکول والے ذرا غور سے سنیے. بڑی بڑی اسکولیں چلا لیتے ہیں, جب ایڈمیشن کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں ہم مسلمان اسکول ہیں. کیا جب دیش آزاد ہوا تھا, ذرا مجھے بتائیے, مجھے کہنے دیجئے, کون ناچے تھے گانوں پر؟ کون نے اپنے بچوں کو نچوایا تھا؟ سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, علماء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, سب کے ناشیں پڑی ہوئی تھی, سب کا خون ایک دوسرے کے خون کے ساتھ ملا پڑا ہوا تھا. آج اس آزادی کو جب یاد کیا جاتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو نچوا رہے ہیں, اپنے بچوں کو ڈانس کرا رہے ہیں. ترنگا لہرانے کے بعد سب کے آنکھوں میں آنسو ہونا چاہیے. اشفاق اللہ خان کو یاد کرنا چاہیے, حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنا چاہیے, اور دارالعلوم کی وہ قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے. جنگ آزادی کے موقع پر جنہوں نے اپنے اس ہندوستان کی سرزمین کو, ہندو مسلم سکھ عیسائی جنہوں نے مل کر قربانیاں دی, اس کو یاد کرنا چاہیے. ان علماء کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے. جب انگریز نے سارے علماء سے کہا تھا تم ایک بات کہہ دو, ایک بات کہہ دو, جب حسین احمد مدنی نے فتویٰ جاری کیا تھا آپ صرف یہ کہہ دو اس فتوے کے وقت ہم نہیں تھے, ہم نہیں تھے, تو کہہ دیا جائے. تو انہوں نے کہا ہم اپنی جانوں کو قربان کرنا گوارا کر دیں گے, لیکن اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اتنی قربانیاں کہ دلی کی جامعہ ملیہ سے لے کر کئی سارے علاقوں تک کہ علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی, اس کو بھول گئے. ناچ گانا, فلموں کے گانے لگانا, کیا ہو گیا ہے آج ہماری پیڑھی کو, کیا ہو گیا ہمارے جنریشن کو, کیا ہماری چھوٹی بچی, ذرا غور کیجئے, شادی میں جاتے ہیں تو بچیوں کو برقع پہنا دیا جاتا ہے, اور جگہ جاتے ہیں بچی کے اوپر پردہ لگا دیا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے وہی اسکرٹ پہنا کر 15 اگست کے دن ہم اسکولوں کو بھیج رہے ہیں, بچیاں ناچ رہے ہیں, باپ بیٹھ کر تھالی مار رہا ہے اور ماں بیٹھ کر تھالی مار رہی ہے, کہہ رہی میں واہ میرا بچی ناچنے والا ہو گیا, میرا بچہ ناچنے والا ہو گیا. کیا کر رہے ہو؟ اپنے آزادی کے دن اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں پر اپنے بچوں کو نچوا رہے ہو. کاش ایسا ہوتا کہ مسجدوں کے اندر ایک ایسا منظم طریقہ ہوتا, جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کو یاد کر کے ان کے لیے قرآن کا ایصال ثواب کرتے. کاش ایسا ہوتا جتنے بھی فریڈم فائٹرز ہندو مرے ہیں, کرسچن مرے ہیں, سکھ مرے ہیں, دلت مرے ہیں, ان کو یاد کر کے ان کی تاریخ کو زندہ کیا جاتا. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے, اہمیت بالکل ختم ہوتے جا رہی ہے. ہم نے آزادی کا مطلب کیا سمجھا ہے ذرا معلوم ہے؟ ترنگا لہرا دیا, گانے بجا دیے, تھوڑا ویدان سودا کا ایک چکر لگا دیا. کیا آزادی ایک ہی دن منائی جاتی ہے؟ کیا ہمیں آزادی ملی ہے؟ کیا ہمیں آزادی ملی ہے؟ مجھے بتائیے, کیوں محلے والوں کو ابھی جمعہ کا ٹائم نہیں ہوا؟ بتائیے مجھے. آج تو چھٹی ہے, کاموں کو بھی چھٹی ہے, ابھی بھی جمعہ کو نہیں آئیں گے. اللہ ہماری امت کی حفاظت فرمائے. فرض کو چھوڑ کر نفلوں کے پیچھے لگ گئے. فرض کے چھوڑنے پر گناہ ہے, نفل کے پیچھے لگ جاتی دوسرے کاموں میں.
مباح کام میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ بڑا ہی سنگین معاملہ اس دیش کے اندر چل رہا ہے۔ برادران قوم و ملت، نوجوان فونوں میں لگا ہوا ہے۔ آج کی پیڑھی گناہ میں لگی ہوئی ہے۔ آج کا جنریشن گناہوں میں لگا ہوا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ بڑا ہوا ہے، میں تو انجوائے نہیں کریا، میرا بچہ انجوائے کریں دے۔ یہ تربیت نہیں ہوتی، غلط تربیت دے رہے ہو، غلط معاملات اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ وہ زمانہ تھا، لوگ آج بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں بھولے ہیں۔ آج کا جنریشن ایسا چل رہا ہے، ماں باپ مرتے نہیں، چند دنوں کے بعد پراپرٹیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ تربیت کرو بچوں کی، اخلاق کی تربیت کرو۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی والے اخلاق، صحابہ والے اخلاق، اولیاء والے اخلاق، ان کا کردار اپنے بچوں کے اندر پیدا کرو۔ گھروں کے اندر ہمارے کیا چلتا ہے؟ باپ ایک جگہ فون لے کر بیٹھ گیا، ماں ایک جگہ فون لے کر بیٹھ گئی، بچے ان کو فون ٹی وی لگا کر چھوڑ دیے، بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، کارٹون دیکھتے دیکھتے کھانے کے نوالے منہ میں ٹھوسے جا رہے ہیں یا پانی پلایا جا رہا ہے۔ باپ کہتا ہے صبح سے شام تک میں کما کر آیا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ ماں کہتی ہے صبح سے گھر کا جینا کر کے میں تھکی پڑی ہوئی ہوں۔ بچوں کی پرورش کیسے ہوگی جب گھر کے اندر ٹی وی چلتے رہے گی، جب باپ ماں کو گالی دیتا رہے گا، ماں اپنے شوہر کو گالی دیتے رہے گی، تو بچوں کے اندر کیا آئے گا؟ بچے سمجھیں گے ہماری شادیاں ہونے کے بعد بھی شاید ہمیں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے۔ گھر کے اندر جو صحابہ کی تاریخ سنائی جائے، ہے گھروں کے اندر جو صحابہ کی زندگی پڑھ کر سنائی جائے۔ آج بچوں کے ٹائم دینے میں آج ہمیں وقت نہیں ہوتا، تو صحابہ کی زندگی کیا سنا ہے۔ کوٹرس کے اندر سب سے مہلک بیماری، دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے بولو نہیں بڑھتے، وہی ناچنے گانے میں آگے، بچوں کو ڈانس کروانے میں آگے، اسکولوں میں مدرسے کو اول وقت میں بھیجنے کے لیے تیار کراؤ، نہیں، ایگزام میں بھیجنے کے لیے بٹھاؤ، نہیں، 15 منٹ کے بعد بھیجیں گے، عذر پیش کریں گے، یہاں چلے گئے تھے، وہاں چلے گئے تھے، ایسا ہو گیا تھا، نہیں مرا انسان اسے بھی 10 دفعہ مار دیں گے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا انتقال۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، اسکول کے کاموں میں اگر بچوں کا ڈانس ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث بول رہا ہوں، میرے باپ کی بات نہیں بول رہا ہوں، میری ماں کی بات نہیں بول رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کی بات بول رہا ہوں۔ کوٹرس والوں سمجھ جاؤ، اللہ وقت دے رہا ہے، اللہ وقت دے رہا ہے۔ جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے تو یاد رکھو اللہ کسی کو بھی نہیں بخشتا۔ حدیث بتا رہا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت کرو گے، جس قوم کے فالوور بنو گے، کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے۔ یاد رکھو یہ بات، آپ کا ایمان بھی پیچھے کسی کو فالو کر رہا ہے، کسی کی تابع کر رہا ہے، کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ کیا کیا قربانیاں ہوئی تھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ علماء کی گردنیں لٹکائی گئی تھی کاٹ کر، دلی کی جامعہ مسجد سے لے کر چاندنی چوک تک علماء کی گردنیں لٹکائی گئی تھی۔ علماء کو لنگا کر کے، کڑائی تیار کر کے اس میں ایک ایک عالم کو ڈالا جا رہا تھا، جیسے ہی ڈالا جاتا وہ علماء اس کے اندر پگھل جاتے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے مالٹا کی جیل کے اندر کیا تاریخ تھی، کالا پانی۔ آج بھی لوگ جب جاتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ اکابرین دیوبند کو ان کی پیٹھ پر روزانہ گرم گرم لوہے سے داغ دیا جاتا۔ جب حضرت کا انتقال کا وقت آیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کہنے دیجئے، آج کل لوگ کہتے ہیں سب ہندو مسلم کیے قربانیاں سب سے زیادہ مسلمان پڑھا جائے۔
دیکھو آج کل ابھی معلوم ہوا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا اسکولوں کے اندر سے نام ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو ہمارے دشمن ہی ہیں۔ کوئی منگوس سام ہے، کوئی اژدہا ہے۔ منگوس تڑپا تڑپا کے مارتا ہے، اژدہا ایک دم مار دیتا ہے۔ اپنے گھروں میں مسلم فریڈم فائٹرز کی تاریخ سناؤ، فلم دکھا کر کیا کرو گے اپنے بچوں؟ تھیٹر جو شوق سے لے کر جاتے، فیملی ٹائم فیملی ٹائم فیملی ٹائم جو بولتے، اتوار آتا ہے اب تو 3 دن چھٹی، آج صبح پر سے چھٹی ہے، گھروں کے اندر فلمیں دکھاتے ہو، دیکھو یہ آزادی کی فلم میں ہیں، یہ دیکھو یہ کیا سبق ملے گا بچوں؟ اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جب حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی جنت کے اندر، اللہ جنت کے ہر ایک باب کو ان کے لیے اللہ قبر کے اندر کھول دے، جب ان کے انتقال کے وقت جب غسل دینے والے آئے تو دیکھا کہ ان کی پیٹھ کی ہڈی بالکل نظر آ رہی تھی، گوشت ختم ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے ان کی تکلیف، اور یہاں تک کہ تکلیف دی انگریزوں نے کہ چند علماء کو ایک ٹرین کے اندر بند کر دی ہے۔ ٹرین کے اندر بند کرنا سمجھ میں آتا ہے، بیچ میں سے ایک عالم کو بند کر دیتے اور اس کے اندر ہر ایک چھوٹا چھوٹا ڈبہ اس زمانے میں انگریزوں نے بنایا تھا کہ آگے پیچھے سارے میخیں ٹھوس دیتے، کیلے میخیں جو کچھ ہوتا۔ جب ٹرین چلتی ہے تو کیسے ہلکے نہیں چلتی، کیسے چلتی؟ ہلکے چلتی ہے نا۔ جب سیدھے ٹرین چلتی تو کسی عالم کے آنکھ میں وہ چبھتا، کسی کے دماغ میں چبھتا، اسی حالت میں وہ شہید ہو جاتا۔ یہ قربانیاں دیش کی، وہ تاریخ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جو مالٹا کے جیل کے اندر علماء کو تکلیفیں دی گئی، آپ کا پیجامہ اور آپ کی پینٹ اگر ٹائٹ ہو جائے تو بیٹھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہو جاتی ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ تو لوگ جینز بھی پہنتے ہیں تو اسٹریچیبل جینز پہنتے ہیں تاکہ نماز میں بیٹھنے میں سہولت، پہنتے ہی نہیں پہنتے۔ لیکن علماء کو بڑے بڑے اس زمانے میں درندے قسم کے چوہے ان کے پیجامے میں چھوڑ کر یہاں سے گاٹ باندھ دیتے تھے اور علماء کے گوشت کو چوہے کھاتے تھے۔ انگریزوں نے اتنی تکلیف دی ہے، سچ کہہ رہا ہوں میں، اتنی قربانیوں کے بعد یہ ہندوستان کی آزادی ہوئی ہے۔ 1947 میں آزادی ملی۔ لوگ آج کہتے ہیں آزادی کا مطلب کیا؟ اب پھر ہمیں آزادی چاہیے، کس بات کی؟ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اب یہ مت سمجھیے اب یہ کے بعد یہ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ہو جائے گا، نہیں۔ حالات دن بدن آتے جائیں گے اور حالات بڑھتے جائیں گے۔ وقف بورڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے؟ آزادی ملی؟ نہیں ملی۔ دن بدن بچیوں کے ساتھ معاملہ ہوا، یہاں تو روشن نگر میں ہوا، یا اللہ اس بچی کی مغفرت فرمائے۔ ابھی میسور کے اندر معاملہ ہوا، 3 درندے۔ سچ کہہ رہا ہوں، آج کے زمانے میں سب سے بڑا متقی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، سب سے زمانے میں سب سے بڑا متقی۔ داڑھی چھوڑ کر گناہ کرنے والے کے اوپر اللہ ڈبل عذاب دے۔ واقعہ سنانے کے لیے مجھے ڈر ہو رہا ہے، کیسے مسلمان یہ 3 درندے ہیں۔ ایک تو مسلمان نظر آیا تھا، دوسرے کا کیا ہے پتا نہیں۔ 13 سال کی بچی کے ساتھ انہوں نے گناہ کا معاملہ کیا اور ویڈیو بھی بنا دی۔ آج مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے، بچیوں کی حفاظت نہیں ہے، اپنی ماؤں کی حفاظت نہیں ہے۔ شوہر گھر میں بیٹھ کر بولتا ہے جاؤ جی جا کر سودا لے لے، جاؤ جی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا ہے۔ عورت کا کام گھر کی چاردیواری کے اندر ہے، مرد کا کام باہر ہے۔ ذرا سوچئے، عورت کو ترکاری لانے بھیجو گے آپ، پھر کہتے ہو میری
بہن پر کوئی نگاہ نہ ڈالے، میری بیوی پر کوئی نگاہ نہ ڈالے. آپ خود بھیج رہے ہو تو نگاہ کون نہیں ڈالے گا؟ ذرا سوچئے مسلمانوں، ذرا غور کیجیے اپنی زندگی پر کس درجے پہ ہم مسلمان ہو گئے. ایک واقعہ ضرور سناؤں گا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا آخری وقت تھا. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن قیامت کے آخری وقت میں اللہ قرآن کو اوپر اٹھا لیں گے. اٹھا لینے کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی قرآنی نسخے ہیں وہ سارے نسخے کیا ہو جائیں گے؟ زبر زیر پیش جو بھی حرف ہیں وہ سیدھا اللہ کے پاس چلے جائیں گے. یاد رکھیے حجۃ الوداع کا وقت تھا، وہی نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو بول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا کہ آخری دین ہے، آخری کتاب ہے. اب اس کے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اب کوئی قوم آنے والی نہیں ہے. یہ آخری امت ہے. یہ آخری امت کے بعد ہی قیامت آئے گی. آج ہمارا کیا ہے؟ 14 اگست کو بچے تھیٹر میں، وہ ہیرو آیا کرتے بچے تھیٹر میں. ذرا سوچ کر دیکھیے، ذرا سوچ کر دیکھیے ہم کس جگہ جا رہے ہیں. کیا انجوائمنٹ؟ ذرا مجھے سمجھائیے. لوگ کہتے ہیں انجوائے ہونا. کیا انجوائمنٹ؟ کتنے دن انجوائے کریں؟ وہ سویرا کی چائے ہونا، بھانگ کی چائے ہونا، بھانگ کش مجھے وہ ٹیسٹ لگنا. بعض نوجوانوں کی عادت ہے جمعہ کے دن داتن کو گوشت لگنا، نہیں تو مجھے نہیں ہوتا. کیا جا کر ان غریبوں کو پوچھو گوشت کھا کر کتنے دن ہوا. کوئی کھلا رہا ہے تو اتنا بھی انجوائمنٹ صحیح نہیں ہے. اتوار آ گئے، کمن ہنڈی جانا فرض ہے. بار گئے بغیر فرصت نہیں ملتی. یہ کون سا دین ہے مجھے بتائیے؟ کیا حدیث کے اندر ہے حقہ مارنا؟ کیا قرآن کے اندر لکھا گیا ہے؟ آپ کو دیکھ کر، بڑی جنریشنوں کو دیکھ کر چھوٹے بچے سیکھتے ہیں. آپ بھی بگڑے ہوئے. یاد رکھیے جیسا اچھائی کرنے پر، دوسرے دیکھ کر کرنے پر ثواب ملتا ہے، جیسا برائی کو دیکھ کر برائی کے کرنے پر آپ کو گناہ ملے گا. یاد رکھیے. چھوڑیے راتوں میں کھڑنا، چھوڑیے وہ پوائنٹیں بنا کر کھڑنا چھوڑیے. ابھی بھی نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ ابھی بھی گناہ چل رہا ہے. چھوٹا چھوٹا بچے کے پاس فون ہے. راتوں میں دیکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہوتی ہے، جب جاتے ہیں گراؤنڈوں میں جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے ہمیں؟ آزادی کے وقت آئے مسلمانی بگڑ رہا سب کو. غور کرو اللہ کے لیے. سمجھنے کا ٹائم ہے، سنبھلنے کا ٹائم ہے. وقت کے اتنے حالات چل رہے ہیں. صحیح سمجھ جاؤ مسلمانوں اللہ کے لیے. دیکھو کئی سارے نوجوان ہمارے جمعہ میں دکھتے ہیں لیکن اور دنوں میں نمازوں میں نظر نہیں آتے. یاد رکھو حدیث کے اندر لکھا ہے ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. تو ذرا سوچ کر دیکھیے ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی. جہنم کی آگ کو 3 مرتبہ بجھایا گیا. کتنی دفعہ؟ بولیے میرے ساتھ، بولیے. 3 دفعہ. 2 مرتبہ بجھایا گیا. حدیث کے اندر لکھا ہے جہنم کہتی ہے اللہ 1 دفعہ اور بجھا دو. اتنی تہتی ہوئی آگ. جب سب جگہ نسی کا عالم ہوگا تو 70,000 فرشتے اس جہنم کو پکڑ کر لے کر آئیں گے. تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ سب ڈرتے ہوئے یہاں وہاں پھریں گے. کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں آئے گا. سورج سوانے سے پہ ہوگا. سورج کتنی دور ہے؟ گرمی ہوتی نہیں ہوتی؟ جب سورج آپ کی مسجد کے برابر آ جائے تو کیا ہوگا؟
جب زمین تانبے کی بنے گی تو کیا ہوگا؟ جب اژدہے نکل کر باہر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جب لوگ بیٹھ کر سوچیں گے، اپنی انگلی کو چبائیں گے، اپنے ہاتھ کو چبائیں گے، کاش میں نہ کرتا، اس دن کا کاش کچھ کام نہیں آئے گا۔ موت کب آتی انسان کو معلوم نہیں ہے، تیاری کر لو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ لوگ دوسروں کی موت دیکھتے ہیں، یہ کیسا مر گیا ہے، کیسا مر گیا ہے۔ اللہ کے پاس جب بلاوا آئے گا جانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا مانگو، موت مت مانگو، دعا مانگو اللہ عافیت والی موت عطا فرما، اچانک موت سے حفاظت فرما۔ آج نوجوان نشہ کر کے شراب پی کے علاقوں کے گھڑے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہے۔ اگر اسی حالت میں مر گیا، یاد رکھو جس حالت میں مرو گے کل قیامت کے دن انہی حالت میں اٹھائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قبر پر پر مارا، قم باذن اللہ، خدا کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک مردہ کھڑا ہوا جو گناہ کی حالت میں مرا تھا، اس کی ہاتھ میں شراب تھی۔ شراب تو نکال لی گئی تھی غسل کے وقت، بوتل تو نکال لیا گیا تھا، اسے کفن پہنا کر ہی اندر رکھا گیا نہیں، لیکن اب کیوں اس کے ہاتھ میں؟ جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں ہوگا۔ جس حالت میں تمہاری روح قبض ہوگی، نبیوں کے سامنے بھی قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے گا۔ اور منہ سے غلیظ بدبو آ رہی تھی اور گالیاں بک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اس کا حشر کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ جس حالت میں مرا ہے اللہ کے سامنے بھی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ پھر اسے حکم دیا کہ اپنی قبر میں چلا جا۔ پھر دوسری قبر پر پر مارا، قم باذن اللہ۔ ایک نیک بندہ اٹھا جس کی قبر کی کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ کہنے والے سچ کہتے ہیں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یقیناً وہ کہنے والوں نے سچ کہا ہے کہ مٹی بالکل نہیں لگی ہوئی تھی، قبر پاک تھا، زبان پر اس کے کلمے لا الہ الا اللہ تھا، اور قیامت کے دن بھی اٹھے گا وہی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ ایک بڑی بات بتا رہا ہوں، آج عمل کیجیے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہر روز اللہ کے سامنے توبہ استغفار، توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سے دعا میں یہ کہیے، حضرت تھانوی کی بات ہے، کہیے یا اللہ یہ کلمہ تجھے میں امانت دے رہا ہوں، یا اللہ یہ کلمہ میں تجھے امانت کے طور پر دے رہا ہوں، جب میرا آخری وقت آئے اس امانت کو تو مجھے لوٹا دے۔ کتنا بڑا علماء کی کتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کو امانت دے رہے ہیں۔ کیا اللہ امانت میں خیانت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بڑی فکر کی بات ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنی چاہیے کہ اس کلمے کو اللہ کے پاس امانت رکھیں۔ 2 رکعت نوجوانوں سے کہتا ہوں، دنیا کے کام کاج تو لگے ہوئے ہیں، نماز مت چھوڑیے۔ اللہ نے نماز میں رزق کی برکت عطا کی ہے۔ آپ گناہوں میں مت جائیے، یہاں ہر چیز لگ جائے گا، لیکن کل قیامت میں اللہ آپ کا دامن پکڑے۔ یہاں تو ٹی وی پر دکھا دیتے ہیں، VCR دکھا دیتے ہیں، کل ساری قوموں کے سامنے آپ کا VCR کھول دیا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی شراب کی دکان سے گزرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ شرابی ہے۔ لوگ کہتے نہیں کہتے، حالانکہ وہ شراب نہیں پیتا، وہ گزرا تھا۔ اگر تہمت لگاؤ گے کسی کے اوپر اپنے بچنے کے لیے، دنیا میں اچھے ہونے کے لیے، کل قیامت میں اللہ آپ کے عیبوں کو کھول دے گا۔ جو کسی کے عیب کو چھپائے گا، کل قیامت میں اللہ اس کے عیبوں کو پردہ ڈالے گا۔ سیکھو، وقت ہے سیکھنا۔ 6 بجے تک اب نکلو نہیں گاڑیاں لے کر، ٹھنڈا نکل کر۔ کسی کو کہو حضرت کیا حضرت تمہیں آج کا دن بھی ایسا بول رہی نا، پورا سال نکلنے تیار ہی کیا آپ ٹھنڈے لے کر؟ بولو جی
ایک دن ہی کیا جھنڈے آئے گی، اتنی آزادی کیا؟ ذرا سمجھو ہماری باتوں کو. آزادی کا دن بےہودہ دن نہیں ہے، ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے. گانے بجانے ہرگز نہیں ہونے چاہیے علاقے کے اندر. گانے بجانے ہو وہاں جھنڈا ہی نہیں چڑھانے آؤں گا میں. اللہ کے لیے گانے بجانے نہ ہو. ہمارے آنے کے بعد بھی ہمارے جانے کے بعد بھی گانے بجانے نہیں ہونا چاہیے. ہو سکے 5 منٹ 10 منٹ کھڑے ہو کر ان فریڈم فائٹرز کو یاد کرو جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیں ہمارے آباء و اجداد نے کسی مجبوری کے اندر آ کر ہندوستان کو چوز نہیں کیا. ہم اپنی مرضی سے ہندوستان کے اندر ہیں، کسی کے بھیجنے سے ہندوستان میں نہیں. یہ بھی یاد رکھیے. اور ہر مسلمان کو ہندوستان کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے. اسلام کی تاریخ معلوم نہیں، ہندوستان کی تاریخ کیا کریں گے نہیں معلوم ہے. نہیں معلوم ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں حضرت. ہندوستان کی تاریخ بعد میں خالی ہمیں جھنڈا لہراتا لگتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. سیکھو، معلوم کرو. یوٹیوب ہے، گانے سنتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، بری بری چیزیں کرتے ہو، میسیجیں کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، تو اس میں ٹائم ہے. سنو کیا تاریخ ہے، ٹیپو سلطان کون تھے، سنو. اور ایک بھی بات آج میں کلیئر کر دوں، اب جو ٹیپو سلطان کی جو تصویر لوگ بتاتے ہیں کہ داڑھی نہیں ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے جب انگریزوں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، کئی گھنٹے ان کی ناش کے پاس نہیں گئے. ان کے پاس نہیں، ڈر رہے تھے. اور تھوڑی سی ناش ہلی، جان تھوڑی باقی تھی، تو انگریز نے کہا کہ اتنی گولیاں چلاؤ کہ گولیاں ختم ہو جائیں لیکن یہ مرنا چاہیے. جب ان کا انتقال ہوا، جب مکھیاں آ کر بیٹھی تو تبھی کوئی اطمینان ہوا. اب ٹیپو سلطان کیا ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، نعوذ باللہ، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی کو منڈوا دیا اور مونچھ ان کو اوپر کی طرف کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے، غلط میسج جائے کہ یہ کیا تھے، بڑے مغرور تھے. یاد رکھیے لندن میں آج بھی ان کی تصویر ہے. جتنے جو سنتوں پر چلنے والے تھے، جو وہ داڑھی کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اصل تصویر وہ لندن میں ہے، تلوار بھی ان کی لندن میں ہے. معلوم کیجیے کیا جنریشن ہے. آج کل ہمارے بچوں کو مسلم فریڈم فائٹرز کے نام ہی معلوم نہیں ہے. کوئی بھگت سنگھ کہتا ہے، کوئی فلاں کہتا ہے، کوئی گاندھی کہتا. گاندھی تھے کیا جی، آزادی کے ٹیمپر. حسین احمد مدنی تھے، یاد ہے، جنگ کے وقت تھے. یاد رکھنا چاہیے فریڈم فائٹرز کے. جیسے اپنے بچوں کو گھروں میں سکھاتے ہیں کہ انہوں تایا تمہارے، انہوں پھوپا تمہارے، انہوں فلاں تمہارے. آزادی یاد رکھنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے، اللہ ہمارے محلے کے اندر اللہ امن کے فیصلے فرمائے. نوجوانوں یاد رکھو، تھوڑے مزے کے لیے گناہ مت کرو. تھوڑے مزے کے لیے گناہ ہرگز مت کرو. اللہ کے پاس پکڑ ہے، اللہ کے پاس پکڑ ہے. زنا کا گناہ جانتے ہو، عذاب جانتے ہو. چلو گناہ تو ہے، لیکن دنیا کے اندر کیا سزا ہے. عرب کے زمانے میں کیا ہوتا یاد ہے، کیا کرتے تھے؟ کسی کو ہے معلوم؟ بولو. نہیں معلوم ہے میں بتا دوں. زمین کے اندر اسے کاٹ دیا جاتا، زمین کے اندر کاٹ دیا جاتا اور اس کے گلے کو باہر رکھ دیا جاتا اور حکم دیا جاتا پتھریں لو اور اس پر مارنا شروع کرو، جب تک نہیں مرتا جب تک مت نہیں چھوڑو. یہ سزائیں تھی. اللہ کا شکر کرو، اللہ توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے، ہر ایک گناہ سے حفاظت فرمائے. غیر محرم پر نگاہ پڑے، فوراً نگاہ کو نیچے. اللہ نے مقدر میں جو لڑکی آپ کے مقدر میں رکھی ہے آپ کو مل کر رہے گی. اور اللہ کے لیے میرے نوجوانوں، غلط کام کرنا،
یہ برائی کرنا، دنیا میں بچ جاؤ گے، جیلوں کو چلے جاؤ گے، لیکن اللہ کے پاس اپنی شکل کیسی دکھاؤ؟ اپنے نبی کے پاس جب آب کوثر میں پانی پینے کے لیے جاؤ گے، اپنی شکل کیسی دکھاؤ گے؟ فرشتے کہیں گے اللہ اس نے یہ کیا تھا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی نے ایسے کیا چہرہ دکھاؤ؟ اللہ کے لیے خواہش کرو، اللہ سامنے جب کھڑے ہو تو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے، تب ہمارا بیڑا پار ہے۔ جب گناہ کا ارادہ ہو تو فوراً کیا کرو؟ مختصر واقعہ وقت نہیں ہے کہ تبھی بھی سناؤں گا۔ ایک مسجد کے مؤذن صاحب تھے، رات کے اندھیرے میں ایک لڑکی آئی، انہوں نے کہا کہ رات میں باہر جاؤں گی تو مجھے گناہ کا اندیشہ ہے، رات میں باہر جاؤں گی گناہ کا اندیشہ، مختصر میں کہ سنا رہا ہوں میں، گناہ کا اندیشہ ہے، تو مجھے ڈر ہو رہا ہے اگر میں مسجد کے احاطے سے بھی باہر نکل جاؤں گی، گیٹ کے پاس بھی نہیں کھڑی ہوں گی تو مجھے کوئی نہ کوئی میرے برا کر سکتا ہے، کیا 3-4 گھنٹے کے لیے رات میں آپ مجھے مسجد میں آرام کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اس مؤذن صاحب نے، اس مسجد کی خدمت کرنے والے نے، مؤذن صاحب تھے یا مسجد کے امام تھے، غالباً کوئی مسجد کے علماء ہی تھے، انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ مسجد میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اب برائے مہربانی، رات کا قصہ ہے، لوگ ہمارے اوپر بھی تہمت لگا سکتے ہیں، چلے جائیے۔ اس عورت کے بار بار اصرار کرنے پر، اس زمانے میں مسجدیں بڑی تو نہیں ہوتی تھی، چھوٹی مسجدیں ہوتی تھی، اس امام صاحب یا مؤذن صاحب نے اجازت دے دی اور کہا کہ اس کونے کے حصے میں آپ آرام کیجئے اور فجر کی اذان ہونے سے پہلے آپ اپنے گھر چلے جائیے، جہاں آپ کا مقام ہے وہاں پر چلے جائیے۔ تو رات بھر وہ عورت دیکھ رہی تھی، جو امام مؤذن تھے، ایک چراغ سلگا دیا گیا تھا اور اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے اس آگ کے اندر لگاتے، جب آگ تیز ہو جاتی اپنی انگلی کو ہٹا لیتے۔ اسی طرح رات بھر چلتا رہا۔ جب 4:30 یا تہجد کا وقت تھا، انہوں نے اس عورت کو اٹھایا اور کہا کہ آپ یہاں سے فوراً جائیے، کوئی آ گیا تو ہمارے اوپر تہمت باندھ دیں گے۔ تو عورت کہنے لگی جب تک آپ رات کا واقعہ مجھے نہیں سنائیں گے میں آپ کو ہرگز یہاں سے میں نہیں جاؤں گی، لوگ کچھ بھی کہیں۔ انہوں نے کہا ہر انسان کے دل میں ایک نفس ہوتا ہے کہ وہ انسان کو برائی کرنے پر مجبور کرتا ہے، میں عالم ہی تو ہوں لیکن برائی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل سے اور نفس سے کہا اگر تو دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو تب جا کر گناہ کر۔ تو میں نے دنیا کی آگ کو برداشت کرتے گیا میں دنیا کی آگ کو برداشت کر نہ سکا، اسی لیے میں گناہ سے باز آ گیا۔ ایسے بھی لوگ گزرے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گناہ کرنے سے پہلے سوچو، گناہ کا ارادہ ہوا اس سے پہلے سوچو کیا دنیا کی آگ سے زیادہ جہنم کی آگ دہکتی ہوئی ہے؟ اگر اس کا ایک تنکا بھی زمین کے اوپر گر جائے قیامت کی صبح تک یہاں اناج نہیں اٹھے گا، اور ایک تنکا بھی اگر پانی کے اندر گر جائے سارا پانی کڑوا زہر ہو جائے گا، کوئی اسے دوائی ڈال کر بھی میٹھا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو۔ اللہ میری اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب سنت